اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ تو انشاءاللہ کئی قصوں میں سنا چلے گا، میں لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ آپ نے اپنی کتاب کا نام ہاں میں انکاری ہوں کیوں رکھا. اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور وہ یہ کہ ظفر شیوانی صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے، اور انہیں حکم دیا گیا تھا پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے. آپ نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اور گھر جا کے بیٹھ گئے محلین میں. بالکل. اور ان کو آج بھی اپنے اس انکار کے اوپر فخر ہے کہ میں نے اس وقت سمجھوتا نہیں کیا. تو اس پہ انشاءاللہ بھی آگے کے قسطوں کے بعد سلسلہ آئے گا کہ جب بات کریں گے. تو میں نے جب بتا دوں کہ یہ اس کے جو آپ بیتی انشاءاللہ آنے والی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آئے گی. اور اس پروگرام کا مقصد یہ آپ پہ دوڑ ڈالنے کا لازمی لکھ رہا ہے. تو آپ بھی بتا دیں ڈبل ڈیکر بسیں کرائے پہ ہوتی تھیں. یہ ڈبل ڈیکر بسیں جو لیز پہ والدین نے لی، کوئی اس زمانے میں 4 بسیں ہوتی تھی، اور کراچی میں میرا خیال ہے اتنی اچھی بسیں اور نہیں ہوتی تھی. تو وہ بھی چونکہ پارٹنرشپ کا بزنس تھا، تو اس پارٹنرشپ کے بزنس میں وہی ہوا جو میں نے بتایا کہ اس میں ایک جو عزیز تھے ان کے دل میں بے ایمانی آ گئی، اور اس بے ایمانی کا اثر پورے کاروبار کی تباہی ہوئی، اور میرے والد پھر زیرو ہو گئے. ان کو اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ زیرو ہو گئے. اور اس کے بعد پھر میرے والد کو دوبارہ نوکری کرنی، تو پھر وہ تاج کمپنی میں میرے والد نے نوکری کی. تو وہ ڈبل ڈیکر بسیں یاد ہیں آپ کو؟ نہیں، میں تو بالکل مطلب 1 سال کا یا 2 سال کا. اچھا اتنے بڑے نہیں تھے کہ فخر سے اوپر بیٹھتے کہ ہمارے ابا کی. وہ میرے بھائی، بڑے بھائی اور میری بہن وہ بتاتی ہیں وہ اوپر کیسے بیٹھتے. وہ پھر سارا خاندان کبھی پکنک پہ جاتا تھا، اس میں اوپر بیٹھ کے وہ ساری باتیں پرانی. یہ بات ہے 52-53 کی، میری پیدائش 54 کی. تو اس لحاظ سے وہ بہت یادگار ہے اور بڑا سبق آموز ہے. میرے والد نے بس کے کاروبار میں نقصان تو اٹھایا لیکن سیکھا بہت. اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ جلے تو جلے لیکن سکے خوب. واہ. تو وہ والد صاحب نے نقصان تو اٹھایا، لیکن ان کو والد کہتے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی. اور میں نے پھر عہد کیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اور اپنے ہی سرمایے سے اور خود ہی کچھ کرنا ہے. لہذا انہوں نے پھر وہ 51-52 میں جب کاروبار ختم ہو گیا اور تاج کمپنی میں ملازمت کر لی، تو پھر لیاقت آباد میں وہاں سے میرے خیال ہے لیاقت آباد اس زمانے میں بسئی تھا. جی. اور لوگ جو ہیں وہ اتنے پیسے مانگتے تھے گھر چھوڑنے کے کہ ہم اپنا سامان لے کے چلے جائیں، کیونکہ وہ نہ کچھ سہولت تھی، اور بس گورنمنٹ نے مکان ایک کمرے کا مکان بنا دیا تھا. اور تو میرے والد نے میرے چچا کا گھر، میرے والد کے کزن ہوتے تھے، ان کا ایک مکان تھا 2 نمبر بلاک نمبر 2 میں. تو وہیں پر 300 روپے کا وہ مکان والد نے لے لیا، اور پھر اپنی فیملی کو لے کے، اپنی والدہ، ہم 3 بہن بھائی ہو گئے تھے، اور خود وہ اس مکان میں، اس کا نمبر ہوتا ہے 2/15 لیاقت آباد. اچھا. اور وہ مطلب ایک عجیب چیز تھی کہ اس محلے میں ہمارا گھر اور میرے ایک چچا کا گھر اور ایک صاحب اور ہمارے دوسری طرف، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، باقی سارے لوگ قصائی ہوتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ قصائی، اس زمانے کے قصائی بھی لوگوں کی عزت کرنا چاہتے تھے، اور ان کو احساس تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی ہمارے لیے بڑا مطلب بہت سایہ ہے اس طرح سے. اور میرے والد کے پاس، وہ میرے والد کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب مسائل ہوتے تھے تو میرے والد کے پاس فیصلہ کرانے آتے تھے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ میرے والد نے جو فیصلہ کر دیا اس کے اوپر کوئی انکار کر سکے. اور مطلب آپس میں جیسے قصائیوں کے محلے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں بہت زیادہ، بہت ایک دوسرے کے دشمن، لیکن جب والد کے صاحب کے سامنے آئے تو وہ بالکل سر جھکا کے بیٹھنا اور والد صاحب کی عزت کر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ ہم لوگ ہی ہوتے تھے جو اسکولوں میں جاتے تھے. میری بہن جب اسکول میں جاتی تھی اور واپس آتی تھی تو وہ محلے کے نہیں، لیاقت آباد کا گورنمنٹ اسکول، تو خواتین، ان کی قصائی خاندانوں کی خواتین دروازے پہ آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی لالی اسکول سے آ رہی ہے. اور وہ لالی کر کے وہ اتنا پیار کرتے تھے، اور بڑے بھائی کو بھی اتنا پیار کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے والد نے کہا بھائی دیکھو یہ بچے تو میرے ہیں، میں تو ہوتا ہوں سارا دن دفتر،
لیکن یہ تمہارے بھی بچے ہیں. اگر ان کو کبھی تم کسی غلط جگہ اٹھتے بیٹھتے دیکھو یا غلط صحبت ہو تو تم ان کو مار لگا سکتے ہو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو ہم نے کبھی کسی پڑوسی کا, کسی محلے والے کا نام نہیں لیا. چاچا کر کے, رمضان چاچا, فلاں دادا, شبراتی دادا, حالانکہ قصائی تھے, وہ سب قصائی تھے, وہ جاہل تھے اور وہی کام کرتے تھے گوشت کا اور سبزی بیچنے کا. لیکن ہمارے لیے وہ بڑے باعزت ہوتے تھے اور ہم سوچ نہیں سکتے تھے خدا نہ خواستہ ان میں کوئی ہم سے کوئی کمی ہے, اور وہ ہمیں سر پہ بٹھاتے تھے. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری بہن کی شادی ہوئی ڈاکٹر رفیع مصطفیٰ صاحب سے, تو ہم لیاقت آباد میں تھے, اور لیاقت آباد میں ہمارے جو محلہ گلی تھی جہاں ہمارا گھر تھا وہ پتلی گلی تھی, مطلب وہ جو سروس لین جو اور چوڑی گلی تھی, اور اسی وجہ سے ہمیں سستا مکان مل گیا تھا. تو وہ جو سلسلہ تھا, جب شادی کا سلسلہ ہوا تو پورے محلے والوں نے کہا بھئی یہ ہماری بچی کی شادی ہے. ماشاءاللہ. اور سارے محلے والے اتنے مگن تھے اور اتنی عزت دی بارات کو کہ لوگوں نے, وہ زمانے میں پیسے لٹانے کا ہوتا تھا نا, گاڑی کے اوپر, دولہا کی گاڑی کے اوپر, اور دلہن جب رخصت ہو رہی ہے تو سب لوگوں نے اپنے ریزگاری گھروں سے لا کے اور لٹایا کہ ہماری بچی کی شادی. تو مطلب اتنا پیار, اور ہم نے حقیقت ہے کہ وہ محلہ چھوٹا سا, لوگ جاہل اور بالکل بے پڑھے لکھے اور غریب, لیکن ہمیں انہوں نے اتنی عزت دی, اتنا احترام دیا کہ ہم کسی کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھتے. ہم اسکول جاتے تھے, دوپہر کو آتے تھے اور دوپہر کو آرام کیا اور پھر شام کو گھر میں. اور اگر ان کے ہاں ہم جا رہے ہیں اپنے پڑوسی میں سامنے, تو وہ ہمارے لیے الگ چادر بچھاتے تھے کہ لالا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارے گھر کی کوئی خراب چیز بری لگے. تو اتنے پیار سے, اتنی محبت سے, اور میرے والد کو وہ ہمیشہ اپنے باپ کی حیثیت دیتے تھے اور انہوں نے بے انتہا عزت کی. آپ کی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھی میں بہت ہی لطف لے رہا ہوں اس سے, کیونکہ وہاں سے لائن ضلع کے ٹینٹ سے نکلے, پاپوش پہنچے, بات آئی 2/15 آپ نے بتایا. یہ بھی اس لیے یاد ہے کہ میری ننیال جو تھی وہ 10/15 میں تھی. اچھا. لالو کھیت میں, اور میرے ماموں محمد صدیقی صاحب مرحوم پیچھے انتقال ہو گیا, تو ان کے پوسٹ ایسے لوگ تھے, اور اتنی ہی عزت, اتنا ہی پیار سا. اور جو چیزیں جو روایتیں تھی وہ روایتیں ساری ختم ہو رہی ہیں. ایک تو پہلی بات میں بڑی جیسے بتاؤں کہ میری نانی جو تھی وہ باقاعدہ ان کی بیٹے کے پاس رہتی تھی لالو کھیت میں, اور بیٹی یعنی میری والدہ وہ تھی پاپوش میں, تو باقاعدگی سے پیدل آتی تھی وہ. بالکل. اور آج کل یہ زیڈ6 کی اگر وہاں جانا گاڑی دکھانے نہیں, آپ بھی دیکھیں نا. بالکل مجھے یاد آیا کہ جب ہم لالو کھیت میں شفٹ ہو گئے تو میرا اور ننیال وہیں پاپوش میں تھا. تو میں یہاں الٹا ہو گیا کہ میرا ننیال لالو کھیت تھا اور میں پاپوش. تو میں اپنی سب سے چھوٹا ہوتا تھا. تو میں اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے, اور بھائی ہوتے تھے, تو ہم جو ہے وہ انکوائری آفس تک پیدل جاتے تھے. لیاقت آباد سے انکوائری آفس کا کوئی فاصلہ تقریباً 2.5-3 کلومیٹر ہوتا تھا, اور پھر وہاں سے ہم بس لیتے تھے, 1A ہوتی تھی یا کون سی ہوتی تھی, وہ ہمیں پاپوش نگر چھوڑتی. بعد میں 2K بڑی مشہور ہوئی. اب 2K تو بہت بات کی بات ہے, یہ تو بہت شروع کی بات ہے. بالکل. مطلب یہ کہ ناظم آباد میں بھی بلاک نمبر 2 میں ایک مکان ہوتا تھا زہرا مندر, اور وہ ہمارے گھر سے تقریباً 2 کلومیٹر, کوئی آبادی نہیں تھی, اور وہ انکوائری آفس تک 2 یا 3 گھر ہوتے تھے. تو ہم اپنا ندی کراس کر کے اور پھر وہ انکوائری آفس تک پہنچ کے وہاں سے بس لے کے پھر پاپوش رہتے تھے. اچھا, دوسری آپ نے بات کی کہ کہنے کو وہ قصائی فیملی تھی, لیکن وہ بھی آپ سے اتنا پیار کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, اور آپ لوگوں کو بھی اتنی یہ میرے خیال میں جو معاشرے میں اصل جو انحطاط آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ طبقات جو ہے بڑے بڑھ گئے ہیں. اور آپ کی اس بات سے یاد ہے کہ ہم نے جو بچپن دیکھا ہے کہ اگر محلے میں کسی ایک کا دادا ہے تو پورے محلے کا دادا ہے, اور کسی ایک کا چاچا ہے تو پورا محلہ اس کو چاچا کہے گا. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا پیرنٹنگ والے کو, اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لڑکا کہیں 2 محلہ دور بھی حرکت کرے, ڈرتا تھا کہ محلے والا نہ دیکھ لیں گے. بالکل. اور اگر کبھی کوئی الٹی سی حرکت کی مجھے بقول آپ کے 2-4 ہاتھ پڑ گئے تو ہمت نہیں ہوتی تھی گھر آگے بتانے کی کہ فلاں نے مارا. بالکل. اور اب دیکھیے کہ کتنا المیہ ہے بہت بڑا, اور یہی ہم لرننگ کر رہے کہ جب وہ رشتے ناطے ٹوٹے ہیں, بالکل,
تو اب نئی نسل کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار پہلے تو باہر لوگ نظر رکھنے والے ہوتے تھے نا, بالکل. اب تو جو ڈائننگ ٹیبل پہ بچہ بیٹھا موبائل ہاتھ میں لیے, آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. رشتے بالکل ٹوٹ گئے, بالکل ٹوٹ گئے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں نا کہ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا باہر ایک صاحب حقہ پی رہے. اچھا, بزرگ تھے, پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم نے بھی ایسے حقہ کے پاس بیٹھ گئے کہ ہم بھی حقہ کا. ایک محلے پڑوس کے ایک محلے والے نے دیکھ لیا اور اس نے ہماری وہاں پہ ایک تو اچھی طریقے سے کلاس لی اور پھر والد سے بھی شکایت کی کہ اس کو سنبھالو, یہ بچہ جو ہے حقہ پی رہا تھا. اور والد صاحب نے پھر جو کیا ہوگا وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کو بڑے مزے کی بات کہوں کہ وہ تربیت کے انداز ہوتے ہیں جو میرے والد صاحب کے تربیت کے انداز تھا کہ جب میں ذرا کالج میں آیا, آواز بھاری ہوئی, ذرا مشکلیں اسٹارٹ ہوئے, تو ابو نے ایک دن مجھے بلایا اور اس زمانے میں بڑی چین اسموکر تھے. جی. تو کہہ لیں دیکھو بیٹا مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے تو 8ویں کلاس سے سگریٹ پینا شروع کی. بالکل. اور جب میں کالج میں گیا تو میرے پاس 555 کا ایک پیک ہوا کرتا تھا, 50 پیک ہوتے تھے اور میں سگریٹ جاتا تھا. یہ تو میں تو تمہیں منع نہیں کر سکتا, بس ایک چھوٹی سی بات کا خیال کرنا کہ زندگی میں کوئی کام مجھ سے چھپ کے نہیں کرنا, اور پہلا سگریٹ میرے سامنے میرے پیک سے نکال کے پی لو. وہ جو بہت دن اور رات کے دن ہمت ہی نہیں پڑی کہ ایجاد تو تھی. اور بڑے مزے کی بات یہ تھی کہ بعد میں پھر یہ ہوا کہ میں زمانے چائے بہت پیتا تھا, سگریٹ بہت پیتے تھے, تو ابو نے کہا کہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تم جب چاہو بس 40 دن کے چھوڑ دو, چھوٹ جائے گی. میں نے کہا پہلے آپ چھوڑے. تو 40 دن تک نہ میں نے سگریٹ پی نہ میں نے چائے پی, اور بتانے کے لیے کہ یہ پاسبل ہے. 40 دن کے بعد بسم اللہ کر نکالی اسٹارٹ کر دی. میں نے 40 دن کے کیا تھا, لیکن پھر کہا چونکہ دل کے مریض تھے, بعد میں پھر جو ہوا تو ایک دن انہوں نے میرے سامنے یاد ہے کہ اپنے پیکٹ کھولا میں نے اور ایک سگریٹ اس میں چھوڑ دی اور باقی ساری میں توڑ کے اور ڈسٹ بن پھینک دی. اس پہ ڈیٹ لکھی یہ میری زندگی کا آخری سگریٹ تھا, وہ ڈسٹ بن. پھر وہ نے کبھی سگریٹ دیکھا نا, بالکل سارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں. میں اپنے والد صاحب, میرے والد بھی چین اسموکر تھے, اور کسی نے ایک دفعہ کہا شرائع صاحب آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. جی. تو انہوں نے کہا بھائی چھوڑنی کیا بات ہے, لو آج چھوڑ دی. اور انہوں نے وہ سگریٹ جو تھی وہ توڑ کے پھینک دی, اس کے بعد انہوں نے سگریٹ پی. جی. ویسے ہمارے ایک ساتھی تھے جب وہ نام نہیں لوں گا, جب ان کے اوپر سگریٹ چھوڑنے کا دورہ آتا تھا لوگ خوش آتے کہتے یار سگریٹ آپ شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں میں نے سگریٹ چھوڑ دی, تب انہوں نے خریدی چھوڑ دی. وہ لوگوں نے مانگ مانگ کے سگریٹ سے میں سگریٹ چھوڑ رکھی ہے, سگریٹ لے لیں تو یار آپ سگریٹ شروع کر دیں گے, ہمارا بریڈ اپنے خراب کرنے سے. اس زمانے میں وہ برانڈ ہوتے نا, پاسنگ شو ہوتا تھا, پاسنگ شو, سیزر ہوتا تھا, کینچی جسے کہتے تھے, کینچی اور کیونڈر. تو ہم کیپسٹن ذرا اونچی ہوتی, کیپسٹن وغیرہ ذرا اونچی کلاس ہوتی تھی. اور یہ جو کیٹو بھی بعد میں آئی. سب سے پہلے وہ سیزر ہوتی تھی اور اسی کیونڈر ہوتی تھی, یہ ساری چیزیں. پھر کیٹو بعد میں یہ پریمیئر ٹوبیکو کمپنی بنی. اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا لطیفہ بتا دوں. کیٹو سگریٹ کا جو پہلا تھا بیسیکلی سمد انٹرپرائز والے بنا تھے, تو یہ سمد برانڈ کر کے لے کر آئے تھے, جو کہ ان کے نام تھا. تو سمد کے نام سے ہے تو ایک آدھ مولویوں نے بھی شور مچایا ہے یہ تو اللہ کا نام کیا کیا ہے, تو نے پوری پھر برانڈ ریکال کر لی. اچھا. ہر جگہ سے کہ ہم سے غلطی بھی واقعی, اور اس نام کا سگریٹ نہیں بنا چاہتے, اور پھر یہ دماغ ڈال کر کیٹو لے گیا. تو اس کا اللہ کو کیسی لگتا ہے. ہاں وہ جیسا جو ہمیں جو اس کے بعد تو محاورہ بن گیا کہ بے وفا دوست سے کیٹو کا سگریٹ آتا ہے. سگریٹ واقعی وہ لوگ ویسے کہتے ہیں, کوئی لطیفہ بھی ہے نا کہ سگریٹ چھوڑنا سب سے آسان ہے. میں کئی دفعہ چھوڑ دیا. تو میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ میرے ابو نے ایسا میرے ساتھ ہاتھ کر دیا, میں کہوں گا ہاتھ کر دیا کہ میں سگریٹ شروع نہیں کر پایا. ہم بھی سارے 5 ہم بھائی ہیں. اچھا. اور کوئی سگریٹ نہیں پیتا, اللہ کا شکر ہے. اور حالانکہ والد نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ میرے بچے بھی پی سکتے ہیں, میں پیتا ہوں, کیونکہ ہمیں خوف تھا. یہ حقیقت ہے کہ مطلب یہ خوف تھا اپنے والد کا کہ خدا نہ خاصہ کبھی سگریٹ پیتے دیکھ لیا والد نے تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو آپ میرا حال سوچیں, پہلی سگریٹ میں نکال. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے والد نے پھر سگریٹ چھوڑ دی. اچھا, میرے والد نے یہ نصیحت کی تھی کہ میں سگریٹ پیتا نہیں ہوں, کہہ لیں اگر کبھی کسی چھوٹے کو سگریٹ پیتا دیکھو تو ہمیشہ ایک دفعہ اسے جھاکا نکلے گا تو دھواں تمہارے منہ مارے گا. وہ یہی ہوا. میں اپنے بتاؤں والد صاحب کا, میرے والد اور میرے والد کے کزن چچا میرے ایک دوسرے سے کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے.
ہاں والد تو پیتے ہوں گے لیکن چچا کبھی. ایک دفعہ ادھر سے دیکھا میرے والد آ رہے ہیں اور میرے چچا نے دیکھا ان کے پاس سگریٹ اور انہوں نے سگریٹ کو اپنی جیب میں پتلون کی جیب میں ڈال دیا. یہ بغیر دیکھیے اس کا کیا حال. اچھا والد صاحب نے اندازے نہیں جب دیکھا وہ دھواں یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے تو والد نے کہا تم نے کیا کیا اب تم آئے تو میرے سامنے سگریٹ پیو گے. یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. تو مطلب اتنی عزت احترام ہوتا تھا. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں اس سلسلے میں سگریٹ کے معاملے میں. ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتے تھے ڈاکٹر قیوم پاشا. وہ پیر الہی بخش کالونی میں ان کا مطلب تھا. علی گڑھ کے تھے. وہ ڈاکٹر ضیاء الدین جو ضیاء الدین ہاسپٹل ان کے داماد تھے. اچھا عاصم کے نانا. اچھا ڈاکٹر عاصم کے نانا. تو وہ مطلب کر رہے تھے. ان کا بیٹا انگلینڈ سے FRCS کر کے جی آیا. اچھا میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ مطلب میں گیا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سگریٹ پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آیا والد کے کمرے سے اور سگریٹ پی. اور بعد میں اچھا یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اور اس کا بیٹا بھی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اور اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا. تو مجھے یہ بات مجھے اچھی لگی. اتفاق سے میں نے بات جو ہے اپنے گھر میں آ کے کی کہ ڈاکٹر قیوم پاشا کا بیٹا انگلینڈ سے آیا ہے اور اس نے اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی. اچھا میرے لیے تو بڑی بات تھی لیکن میرے والد کو بہت بری لگی یہ بات میری کہ تم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہو. اچھا اس کا مقصد ہے تم پیو گے تو ہمارے منہ پہ پیو گے سگریٹ. بڑے ناراض ہوئے کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے نا. یہ تو تصور سے بھی باہر ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ پیے اور تم اس بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہو کہ تم مجھے سنا رہے ہو. تو اتنے مطلب ویلیوز کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو یاد نہیں ہو ڈبل ڈیکر. جی مجھے لیکن ٹام تو یاد ہوگی آپ کو. ٹام تو یار وہ تو محمد علی ٹام کی بات ہے. جی جی. ایسے کراچی کے ساتھ عجیب ظلم ہوا ہے کہ چیزیں بجائے ڈیولپ کرنے کے بجائے تو باتیں اور تھی کراچی کی ڈبل ڈیکر بسز کی جو میرا خیال اب انکا ہو چکی ہیں. تو کراچی آج کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جی ڈبل ڈیکر بسز کراچی سے ختم ہو گئی. جی کافی عرصے تک چلتی رہی. پھر سرکاری سطح پر جو SRTC ہوتی تھی KTSC کراچی ٹرانسپورٹ سروس وہ بھی ہوتی. ویسے ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائیں گے لیکن مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں جتنے بڑے میگا سٹیز جو کہلاتے ہیں ہر ایک جگہ پہ نئی چیزیں آئی ہیں اور ہمارے کچھ چیزیں آئی نہیں بلکہ چیزیں گئی ہیں. کلکتہ جیسے شہر میں گیا ایک بار تو وہ پیدل کاندھے پر کے جو دوڑتا ہے وہاں سے لے کر اور پھر کیا میٹرو کیا بس کیا ٹمٹم اتنے سرائے آمد و رفت ایک کراچی میں چیزیں ملتی. اصل میں پاکستان کے ساتھ کچھ ذاتی کچھ حالات نے کی کچھ تاریخ نے کی. مجھے طارق عزیز صاحب کا کہنا نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مرندہ شوق بھی تھی کچھ ہم نے خود کی. جی تو اس وجہ سے اصل میں ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے لا اینڈ آرڈر سے. اگر آپ کا ملک کا انٹرنل لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے اور لوگوں کو اپنے روزگار کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا اور لوگوں کو روزگار مہیا ہے اور لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ ہے تو پھر ملک ترقی کرتا ہے. یہ تو خاصا ایک لمبی بحث ہے انشاءاللہ ہم اسے پورا اس پہ رکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کراچی میں جو ہوا ہے اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں جو آپ کا سفر بچپن میں چل رہا تھا جی وہ پھر یہ ہوا کہ وہ ہم لیاقت آباد میں شفٹ ہو گئے. لالو کھیت جسے کہتے تھے پہلے اب لیاقت آباد کہتے ہیں. اور پھر لالو کھیت میں 4 سال کا تھا. جی تو میرے بھائی بھی بڑے بھائی جو بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے اور میں ہم دونوں ناظم آباد کے جو قریبی وہاں سے 2 کلومیٹر ہوگا ناظم آباد کے سرکاری اسکول میں گورنمنٹ پرائمری اسکول ناظم آباد نمبر 2 اس میں داخل ہوئے. تو بڑے بھائی مجھ سے 3 سال بڑے تھے تو وہ 3 کلاس سے آگے تھے اور میں ان کے 3 کلاس پیچھے تھا. تو ہم نے میری وہ پرائمری ایجوکیشن وہاں سے ہوئی شروع گورنمنٹ اسکول ناظم آباد نمبر 2 اور اس میں اس زمانے میں بھی وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بڑا سیاستداں بنا اور کافی نام کمایا. اس میں وہ میرے ذہن میں آئے گا میں آپ کو بتاؤں. اور پھر اس دوران جو ہے والد صاحب کو سرکاری ملازمت مل گئی. وہ کمشنر آفس میں میرے والد امپلائی ہو گئے اور کمشنر آفس میں پھر لیکن ایک
چیز تھی جب میرے والد نے سرکاری نوکری کی تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے دادی نے کہا کہ بیٹا تو نوکری تو کر رہے ہو سرکاری، لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ اگر تم نے حرام زندگی میں حرام کی طرف دیکھا بھی تو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں۔ تو میرے والد ہمیشہ اپنی والدہ کے اس قول کو دہراتے رہتے تھے، اور اس سرکاری ملازمت میں والد صاحب نے جو عزت کمائی وہ اپنی ایمانداری اور دل جمعی کے ساتھ کام کرنے سے کمائی۔ یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں 54 55۔ مطلب یہ دور تو وہ تھا کہ اس دور میں وہ کلیموں کے اس سے تو سلسلے چل رہے تھے، کنٹینیو تھے۔ جی تو 1954-55 میں والد صاحب نے جب یہ سرکاری نوکری کر لی، اور پھر 1958-59 میں پھر کلیمز کا زمانہ ایوب خان کے زمانے میں، سیٹلمنٹ ایکٹ ایوب خان کے زمانے میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا جو آغاز ہوا ہے وہ نقطہ آغاز کا کلیم کا تھا مسئلہ۔ بالکل ہوگا، میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جب اپنا کلیم بھرا جی تو کہتے ہیں کہ بغیر پیسے دیے ہوئے کوئی کلیم منظور ہی نہیں ہوتا تھا جی۔ تو والد صاحب جب اپنے کلیم کے لیے جاتے تھے ان سرکاری افسران کے پاس، سرکاری اہلکاروں کے پاس، اور وہ ان کی کچھ ہوتے تھے اعتراضات، اسی وجہ سے اعتراضات ہوتے تھے کہ بھئی کچھ لین دین کا معاملہ ہو، تو میرے والد کہتے تھے کہ بھئی دیکھو میرا یہ کلیم ہے اور یہ میرے ڈاکومنٹ ہے، اس کے لحاظ سے تم جہاں سے کاٹنا چاہو کاٹ دو، لیکن تم میرے ساتھ یہ امید نہ رکھو کہ میں تمہیں پیسے دوں گا یا میں کوئی غلط کلیم کروں گا۔ تو میرے والد کہتے تھے کہ میں شاید واحد آدمی ہوں کہ جو سیٹلمنٹ میں بھی کسی ایک پیسہ دینے کا روادار نہیں تھا، اور پورا ان کا کلیم جو ہے جو بھی ملا وہ بغیر ناٹ اے سنگل پینی، بغیر پیسے دیے ہو۔ اسی وجہ سے والد کہتے تھے کہ میں سرکاری نوکری میں ہوں، حلال کماتا ہوں، اور میرے پاس حرام دینے کے لیے ہے نہیں، اور میں حرام کمانا نہیں چاہتا، تو میں حرام وہ کلیم آفس والوں نے جان چھڑائی ہوگی کہ یہ آگے ایمانداری درسے گا، میرے 6 گاہک اور خراب ہو گئے، اس کو جان چھڑاؤ۔ بالکل، اور انہیں پتا تھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی، اور ظاہر سرکاری ملازمت تھی تو ان کو وہ تمام طریقہ کار بھی آتے تھے کہ ان کو کس طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے غلط کام سے روکنے کے لیے۔ تو سارا کلیم جو ہے والد صاحب کا وہ اللہ کا شکر احسان ہے، بغیر حرام کا ایک پیسہ دیے ہوئے وہ کلیم منظور ہوا، میرے والد کا بھی اور میرے والد کے چچا جو یہاں آ گئے تھے، پاکستان آئے تھے، تو وہ ہمارا کلیم منظور ہوا، تو ہمارے زمینیں ملی ہمیں بھان سید آباد ضلع دادو میں، اور بیج ایک جگہ ہے وہاں پہ، اور مردان میں۔ اچھا، پرائرٹی میرے والد کی مردان میں یہ رہی کہ میرے ننیحال جو ہے وہاں سے مائگریٹ کر کے کراچی آئے، اور کراچی میں میرے نانا کو ملازمت مل گئی مردان شوگر مل میں، تو مردان شفٹ ہو گئے میرے ننیحال، میرے ماموں وغیرہ سارے NWFP میں شفٹ ہوئے۔ مردان میں ایک علاقہ تھا شیام گنج، وہاں پہ ان کی رہائش تھی، ان کو بھی وہاں بھی کلیم میں مکان وغیرہ مل گئے، میرے والد کو بھی مکان ملا، زمینیں ملی مردان میں۔ اور کراچی سے آپ لوگ دوبارہ مردان گئے؟ نہیں، صرف کلیم ہم گئے، اچھا، بلکہ وہ میرے ننیحال، وہ ننیحال والے ہی لوک آفٹر کرتے تھے اپنی زمینوں کے ساتھ، لیکن ہم سال میں جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم ضرور مردان جاتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ، اور والد سالانہ طور سے وہ پیسے وغیرہ لیز منی ان کے جو تھے لیز ہولڈرز ان سے وہ ریکور کرتے تھے، تو اس طریقے سے سال میں ایک چکر ضرور مردان کا ہوتا تھا۔ تو ہمیں مردان سے بھی بہت ہی انسیت، کیونکہ جہاں بچپنا گزارا ہو وہاں پہ وہ چیزیں بڑی یادیں واپس، چاہے وہ چھوٹی چیزیں ہو، چھوٹی چھوٹی، اب شاید وہ چیزیں دیکھ کے آپ کو خود ہنسی ہے، لیکن آج بھی ہمارے دل میں اس کی اتنی عزت، اتنی محبت، ایک تو ننیحال سے تعلق اور ایک بچپنے سے تعلق، تو دوہرا ہمارے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ تھا۔ میرے والد مرحوم بھی کہتے تھے جب وہ ہندوستان گئے کافی عرصے کے بعد گئے، اور بلکہ نانا نے بات کی ہے تو کہہ لو مجھے ہمارے میں کانسیپٹ نا بڑا سا ایک پلیا تھی اور ایک بڑا سا کنواں تھا، کچھ بھی نہیں، وہ ایک بچپن کی جو یادیں ہیں وہ بچپن یادیں مجھے، وہ جو واقعی بچپن کی جو یادیں ہیں، کوئی بچپن کی اچھی یاد؟ بچپن کی تو ہر یاد۔ آپ کیا شرارتی تھے یا کیا تھے؟ میں شرارتی تو تھا، کیونکہ میں شرارتی اس لحاظ سے زیادہ تھا کہ میرے بڑے بھائی سیدھے تھے۔ اچھا، اور میری والدہ کہتی تھی، ان کا نام شفاعت نبی خان شیروانی ہے، اور نشاد گھر
میں کہتے تھے جی کہ نشاد جو شرارتیں سیکھتا ہے وہ چھوٹے سے سیکھتا ہے تو وہ میں جو ہے وہ کچھ شرارتی ہوتا تھا اور میں پٹتا بھی جاتا تھا اپنے والد صاحب سے. ایک دفعہ وہ میں اسکول سے بھاگ کے گھر آ گیا, مطلب 10-11 بجے. اچھا بھاگ کے بھی ہم ایسے آئے, مطلب بچپنے کی بات, کہ بجائے گھر آنے کے گھر کے پاس مسجد کے پاس قریب بیٹھ گئے. اچھا کہ ہم ٹائم گزارے 12 بجے تک. والدہ صاحبہ نے دیکھ لیا کہ یہ تو بجائے گھر آنے کے یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ ریل گاڑی یہ پہلے تو والدہ نے جو ہے والد صاحب کو کہا کہ بھائی یہ آج ظفر نے جو ہے نا اسکول سے بھاگ کے آیا ہے. یعنی یہ کوئی معصومیت نہیں تھی کہ دلی جا کے کوئی چڑیا گھر چلے گئے؟ نہیں ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. وہ جو راستہ یاد تھا اسی راستے پہ ہم کہیں اور راستے. تو وہ جو ہے پھر والد صاحب جب آئے اور شام کو والد صاحب نے کہا کہ بھائی اب بہت ہو گئی, اب اس نے اسکول سے بھاگنا شروع کر دیا ہے, اب آگے جا کے پتہ نہیں یہ کیا کرے گا, میں اس کو ٹانگوں گا, ارے پنکھے سے ٹانگوں گا. اب میری بہن بھائی سارے بڑے پریشان اور والد صاحب جو ہے سب غصے میں, اور بہن بھی رو رہی ہیں, اور والدہ کی مجال نہیں کہ اب وہ اس بات میں انہوں نے جو کہا کہ بھئی اب رسی لاؤ. رسی میں وہ ٹیوب لائٹ ہوتی تھی, ٹیوب لائٹ کا, اب کوئی اور تو بس چل ہی نہیں رہا, بچائے کیسے جائے ظفر کو. ہم کھڑے کھڑے رو رہے ہیں اور والد صاحب تیاری کر رہے ہیں الٹا لٹکانے کی. تو میرے والدہ نے میری بہن سے کہا کہ جاؤ چاچا برابر میں ہمارے چچا رہتے تھے میرے والد کے, ان کو بلا کے لاؤ. اچھا وہ میری بہن چھوٹی بڑی مشرق کینیڈا سے آئی ہوئی, تو وہ گئی اور چاچا چلیے وہ ابو جی جو ہے وہ ظفر کو الٹا لٹکا رہے. شکر اللہ جو الٹا ایڈ کر دیا, یہ نہیں کہ رستے میں لٹکا. تو وہ جو ہے وہ خیر آئے, انہوں نے کہا بھائی آپ کمال کر رہے ہیں, ذرا سا بچہ اور آپ اس کے ساتھ. نہیں کچھ نہیں ہے, انہوں نے وہ معاملہ رفع دفع کرایا, ورنہ شاید اس دن ہمارا آخری دن ہوتا. میں والد صاحب انتظار کر رہے ہوں گے کسی وقت آ جائے کوئی بچا لے, لیکن کسی اور کی تو مجال نہیں تھی. بہویں تھی نا جو سانس کی گائے کی تم پکڑ کر جاتی تھی. بالکل کہنے کو کہہ دیا ہوگا انہوں نے, لیکن ظاہر ہے بات. لیکن یہ کہ میرے والد اپنے اصولوں کے اتنے سخت تھے کہ مجھے, میں آپ کو یاد, مطلب بچپنا تو بڑی بات ہے, جوانی تک اور شادی تک ہم نے اپنے والد کے ساتھ اگر کھانا کھایا تو آدھا پیٹ اٹھ گئے. مطلب بس یہ ڈر خوف ہوتا تھا کہ ہمارے منہ سے کوئی کھانے کی آواز نہ نکل جائے, کوئی والد صاحب ہمیں لقمہ بناتے ہوئے کہیں غلط طریقے سے نہ دیکھ لیں, یا ہماری پلیٹ جو ہے اس میں کچھ کھانا, مطلب ٹینشن ہی رہتی تھی اس کھانے پر, جلدی سے ہم فارغ ہو جاتے تھے کھانے سے. تو مطلب والد صاحب, مجھے یاد نہیں ہے کہ والد صاحب نے کبھی اپنے سینے سے ہمیں لگایا. اگر کبھی خوش ہوتے تھے بہت ہماری کسی بات میں, تو کبھی خوش ہوتے تھے, لیکن اگر کبھی خوش ہوتے تھے تو وہ سر پہ ہمارے ہاتھ پھیرتے تھے یا شاباش کہہ دیا, لیکن اپنے سینے سے نہیں لگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد نے اپنی والدہ کی زندگی میں اپنے کسی بچے کو گود میں نہیں لیا. یہ روایتی تھی اس دور کی, روایتیں ہوتی تھی کہ والدین کے سامنے اولاد کو لینا. اور میری والدہ ہمیشہ جب میری دادی کے ساتھ ہوتی تھی, دادی بیٹھی ہوتی تھی, تو اپنا سر کا گھونگٹ جسے کہتے ہیں نا, کہ گھونگٹ نیچے لٹکا کے رکھتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ساس کے سامنے شوہر کا پیپر کی ہو جائے. بلکہ مزے کی بات ہے کہ زمانے میں اگر کوئی ماں, اگر ساس وغیرہ ہیں, دادی خالہ ہیں, تو اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بچے پھلیاں پکڑا دو گے, پھلی سے بچہ ہے یہ. تو بلکہ بڑے مزے کی بات ہے کہ محفل میں کچھ بزرگ خواتین جو تھی, تو وہ نئی نسل کو تلقین کر رہی کہ تم لوگ کیا ٹھٹے مارتی پھرتے ہو. ہمیں دیکھو کہ بزرگ وغیرہ کے سامنے ہوتے تھے تو ہم لوگ کچھ چارپائی کی پائتی پہ نہیں بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, تو جواب یہ ملا کہ بچے 12 سے کم نہیں ہوتے تھے. نہیں, وہ زمانے کی روایتیں ہی ہوتی تھی. مطلب یہ کہ روایتیں جو ہم نے تو نہیں دیکھا خیر, لیکن میرے والد بتاتے ہیں کہ یہ بات بڑی بےہودگی ہوتی تھی جب کہ کوئی مرد دن میں گھر میں آئے اور مردان خانے میں رہتے تھے اور مردان خانے میں بیٹھتے تھے, اور رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے پھر مرد گھر میں ہوتے تھے. بلکہ کہتے تھے نا کیا عورتوں کی طرح ہر وقت گھر میں گھسے رہتے ہو. مطلب بہت ہی بےہودگی کی بات ہوتی تھی کہ مرد دن میں گھر میں آئے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو تو پھر یہ عورتوں سے بھگاتے تھے کیا. بالکل. اور
مطلب تہذیب کی میں بات بتا رہا ہوں. میرے والد بتاتے تھے کہ چونکہ میرے والد کے ماموں ان کے گارجین بھی تھے اور پہلے میں ساتھ ہی ان کے کہتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے ماموں کے سامنے سر کھول کے جائیں, اور یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت میں کئی دفعہ اٹھ کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہے, ایسا تو نہیں ٹوپی گر گئی ہو اور میرے ماموں مجھے ننگے سر دیکھ لیں. کیا بات ہے. اس قدر مطلب تہذیب اور روایتیں ہوتی تھی کہ بھئی بڑے کے سامنے سر کھلا رکھنا بہت بد تہذیبی ہے. جی جی. اور اسی تہذیب کے تحت میں بتاؤں, میرے والد نے ساری زندگی شیروانی اور ٹوپی ہمیشہ, اور جس طرح کی شیروانی ہوتی تھی اسی طرح کی وہ ٹوپی, اسی کپڑے کی ٹوپی سلواتے تھے, اور ہمیشہ سر پہ. پھر جب میرے والد نے سمجھے شلوار قمیض جب پہنی ریٹائرمنٹ کے بعد, جب وہ کاروبار میں آئے اچھا دوبارہ, پھر اس وقت انہوں نے شلوار قمیض پہنے. اچھا. ورنہ وہ ہمیشہ علی گڑھ کٹ پاجامہ, شیروانی اور ٹوپی. اگر میں غلطی کرنی تو آپ بتا رہے تھے کہ 12 سال کی عمر سے وہ تو میں خیال تعلیم کا تو ان کا متاثر ہوا. 8 کلاسیں میرے والد نے وہ زمانے میں, اور والد صاحب کی وہ 8 کلاسیں شاید آج کے ایم اے لٹریچر سے زیادہ بہتر تھی. ان کو جو شاعری تھی, فارسی کی شاعری جو ان کو یاد تھی, اور وقت اور موقع کے لحاظ سے جو محاورے ہوتے تھے اور برجستہ اور جو شعر ہوتے تھے, جو ہمیں پڑھنے کا شوق تھا, اور وہ زمانے میں مطلب بچوں کی جو تعلیم ہوتی تھی اسکولوں میں وہ حقیقت میں تعلیم ہوتی تھی. جو بنیادی کتابیں, فارسی ایک لازمی جو تو وہ ساری کتابیں انہوں نے 8ویں کلاس تک, جو اب شاید ایم اے بھی نہ پڑھاتے ہو, وہ پڑھ چکے تھے. جی. تو اور پھر سرکاری نوکری کے ساتھ ظاہر ایک تہذیب بھی ہوتی تھی. اب تو ظفر صاحب بڑی معذرت, میں خیال تعلیم تو رہی نہیں ہے, صرف ڈگری کا حصول رہ گیا ہے, اور 16 سال لگاتے ہیں جس ڈگری کو لینے کے لیے. جو 16 سال بعد باہر نکلتے ہیں تو 85% سب بیکار ہوتا ہے. 16 سال اسی لیے جعلی ڈگریاں بھی سب سے زیادہ بنتی ہے نا. وہ جو ایگزیکٹ کا معاملہ ہوا تھا دنیا میں, اور ڈگریاں جو جب ڈگری کی اہمیت ہو جاتی ہے اور قابلیت کی اہمیت نہیں ہوتی تو لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں کہ بھئی ڈگری کی بنیاد پہ نوکری مل رہی ہے, قابلیت کی بنیاد پہ نوکری. ایک میرے چچا تھے, وہ انہوں نے شاید 4-5 کلاسیں پڑھی تھی, تو وہ ان سے کبھی کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کر لیں, میٹرک کر لیں یا انٹر کر لیں. وہ کہتے ہیں کون سی کتاب ہے جو میٹرک میں پڑھائیں جو میری ذہن میں نہیں ہے, تو مجھ سے بات کرو, تو میں کیوں پڑھوں ان کتاب. آج کل کی تو معاملہ جو ہے صرف ڈگری کا. ایک بڑے اچھے شاعر تھے مسٹر دہلوی, تو انہوں نے کہیں اپنی ایک اس کے اوپر لکھا تھا یہ کہ فکر ہے ایسے مضامین میں وہ پائے ڈگری, تاکہ سروس سے بہت جلد ملائے ڈگری. علم آئے کہ نہ آئے مگر آئے ڈگری, علم سے اس کو محبت نہیں ڈگری سے ہے پیار, آہ بیچارے کے آسات پہ ڈگری ہے. ڈگری کی, اور اسی لیے ڈگری آپ دیکھیں پی آئی اے میں سارے لوگ کتنی جعلی ڈگریاں. ہمارے ایم پی اے ایم این اے جب انہوں نے ایک پابندی لگا دی کہ بھئی ایم اے ہوگا یا بی اے ہوگا, جو پارلیمنٹرین ہوگا اس کے لیے لازمی ہے بی اے کی ڈگری, تو کتنی جعلی ڈگریاں آئیں. آدھے سے زیادہ پارلیمنٹری ڈسکوالیفائی ہو گئے جعلی ڈگریوں. تو جب ڈگریوں کی اہمیت ہوتی ہے تو پھر وہ جعلی ڈگریوں کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ظلم ہوا ہے کہ گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے, کہ ڈگریاں بڑھ گئی ہیں, ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے. لیکن اب میرا بھی رہا سلسلہ اس کا انٹرویوز والے میں نے کیے لوگوں کو, مطلب ایک صحیح مانا میں جو ایک صفحہ کاغذ سے لکھ نہیں سکتے وہ. بالکل. اور آپ دیکھیں اس زمانہ قائد اعظم میٹرک پاس تھے, میٹرک کے بعد بیرسٹری کرنے گئے تھے. اب وہی بیرسٹری جو ہے ایل ایل بی کے بعد ہوتی ہے. مطلب جہاں جو میٹرک کے بعد اس زمانے میں تعلیم کا جو معیار تھا اس سے اندازہ لگتے ہیں کہ بیرسٹرشپ میٹرک کے بعد ہوتی تھی, اور اب ایل ایل بی کے بعد ہوتی ہے. کیا بات ہے. حالانکہ بیرسٹرشپ از ناٹ اے ڈگری, اٹ از اے سرٹیفکیٹ اور اے ڈپلوما, ایک فیلوشپ ہے, لیکن یہ کہ اب وہ ایل ایل بی کے بعد ہوتی ہے. تو ڈگریوں کی ویلیو بڑھتی گئی اور تعلیم کی ویلیو کم.